واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 14 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، حضرت طلحہ نے جیسے ہی ایرانیوں کے مشہور شاہ سوار کو قتل کیا تو لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، لیکن طلحہ لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے اور 60,000 فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ قیدی نے سعد کے سامنے اسلام قبول کیا اور کہا کہ دونوں سوار جو طلحہ کے ہاتھ سے مارے گئے میرے ابن عم یعنی چچا زاد بھائی تھے اور ہزار سوار کے برابر مانے جاتے تھے۔ اسلام کے بعد قیدی کا نام مسلم رکھا گیا اور اس کی وجہ سے دشمن کی فوج کے بہت سے ایسے حالات معلوم ہوئے جو اور کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بعد کے تمام معرکوں میں شریک رہا اور ہر موقع پر ثابت قدمی اور جان بازی کے جوہر دکھائے۔ ناظرین، رستم چونکہ لڑنے سے جی چراتا تھا، ایک دفعہ اور صلح کی کوشش کی، سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا کوئی معتمد آدمی آئے تو صلح کے متعلق گفتگو کی جائے۔ ناظرین، سعد نے ربعی بن عامر کو اس خدمت پر مامور کیا۔ ناظرین، وہ عجیب و غریب حیت سے چلے، عرق گیر کی زرد نائی اور اسی کا ایک ٹکڑا سر سے لپیٹ لیا، کمر میں رسی کا پٹکا باندھا اور تلوار کے میان میں چیتڑے لپیٹ لیے، اسی طرح سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ ادھر ایرانیوں نے بڑے ساز و سامان سے دربار سجایا، دیبا کا فرش، زرین گاؤ، تکیے، حریر کے پردے، صدر نشین مرصع ربعی فرش کے قریب آ کر گھوڑے سے اترے اور باغ ڈور کو گاؤ تکیے سے اٹکا دیا۔ ناظرین، درباری بے پرواہی کی ادا سے اگرچہ کچھ نہ بولے تاہم دستور کے موافق ہتھیار رکھوا لینا چاہا۔ انہوں نے کہا، میں بلایا آیا ہوں، تم کو اس طرح میرا آنا منظور نہیں تو میں الٹا پھر جاتا ہوں۔ ناظرین، درباریوں نے رستم سے عرض کی کہ اس نے اجازت دی۔ یہ نہایت بے پرواہی کی ادا سے آہستہ آہستہ تخت کی طرف بڑھے، لیکن برچی جس سے عصا کا کام لیا جاتا تھا اس کی انی کو اس طرح فرش میں چبوتے جاتے تھے کہ پرتکلف فرش اور قالین جو بچھے ہوئے تھے جا بجا سے کٹ پٹ کر بیکار ہو گئے۔ ناظرین، تخت کے قریب پہنچ کر زمین پر نیزہ مارا جو فرش کو آر پار کر کے زمین میں گڑ گیا۔ ناظرین، رستم نے پوچھا کہ اس ملک میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ مخلوق کی بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ رستم نے کہا، میں ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ ناظرین، درباری بار بار ربعی کے پاس آ کر ان کے ہتھیار دیکھتے تھے اور کہتے تھے اسی سامان پر ایران کی فتح کا ارادہ ہے، لیکن جب ربعی نے تلوار میان سے نکالی تو آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی اور جب اس کے کاٹ کی آزمائش کے لیے ڈھالیں پیش کی گئیں تو ربعی نے ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ناظرین، ربعی اس وقت چلے آئے لیکن نامہ و پیام کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر سفارت میں مغیرہ گئے۔ اس دن ایرانیوں نے بڑے ٹھاٹ سے دربار جمایا، جس قدر ندیم اور افسر تھے تاج پہن کر کرسیوں پر بیٹھے، خیمے میں دیباج سنجاب کا فرش بچھایا گیا اور خدام اور منصبدار قرینے سے دو رویہ پرے جما کر کھڑے ہوئے۔ ناظرین، مغیرہ گھوڑے سے اتر کر سیدھے صدر نشین کی طرف بڑھے اور رستم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے۔ اس گستاخی پر تمام دربار برہم ہو گیا، یہاں تک کہ چوبداروں نے بازو پکڑ کر ان کو تخت سے اتار دیا۔ ناظرین، مغیرہ نے افسران دربار کی طرف خطاب کر کے کہا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ تم نے بلایا تھا، اس لیے بہمان کے ساتھ یہ سلوک زیبا نہ تھا۔ تمہاری طرح ہم لوگوں میں یہ دستور نہیں کہ ایک شخص خدا بن بیٹھے اور تمام لوگ اس کے آگے بندہ ہو کر گردن جھکائے۔ ناظرین، مترجم جس کا نام عبود تھا، حیرہ کا باشندہ تھا، اس تقریر کا ترجمہ کیا تو سارا دربار متاثر ہوا اور بعض لوگ بول اٹھے کہ ہماری غلطی تھی جو ایسی قوم کو ذلیل سمجھتے تھے۔ رستم بھی شرمندہ ہوا اور ندامت مٹانے کو کہا کہ یہ نوکروں کی غلطی تھی، میرے ایما یا حکم نہ تھا۔ ناظرین، پھر بے تکلفی کے طور پر مغیرہ کے ترکش سے تیر نکالے اور ہاتھ میں لے کر کہا کہ ان تکلفوں سے کیا ہوگا؟ مغیرہ نے کہا کہ آگ کی لو اگرچہ چھوٹی ہے پھر بھی آگ ہے۔ رستم نے ان کی تلوار کا نیام دیکھ کر کہا کہ کس قدر بوسیدہ ہے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ہاں،
لیکن تلوار پر باڑ ابھی رکھی گئی ہے۔ اس نوک جھونک کے بعد معاملے کی بات شروع ہوئی۔ ناظرین، رستم نے سلطنت کی شان و شوکت کا ذکر کر کے اظہار احسان کے طور پر کہا کہ اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم کو کچھ ملال نہیں بلکہ کچھ انعام دلا دیا جائے گا۔ ناظرین، مغیرہ نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر اسلام اور جزیہ منظور نہیں تو اس سے فیصلہ ہوگا۔ رستم غصے سے بھڑک اٹھا اور کہا کہ آفتاب کی قسم، کل تمام عرب کو برباد کروں گا۔ مغیرہ اٹھ کر چلے آئے اور صلح و آشتی کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، قادسیہ عراق کے عرب کا مشہور شہر تھا اور مدائن سبا کے وسط میں تھا۔ اب ویران پڑا ہوا ہے۔ ہمارے نقشے میں اس کو شہر مدائن کے متصل سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، محرم سن 14 ہجری بمطابق سن 635 سن عیسوی، رستم اب تک لڑائی کو برابر ٹالتا جاتا تھا، لیکن مغیرہ کی گفتگو نے اس کو اس قدر غیرت دلائی کہ اسی وقت کمر بندی کا حکم دیا۔ نہر جو بیچ میں حائل تھی، حکم دیا صبح ہوتے ہوتے پاٹ کر سڑک بنا دی جائے۔ ناظرین، صبح تک یہ کام انجام کو پہنچا اور دوپہر سے پہلے فوج نہر کے اس پار آ گئی۔ خود سامان جنگ سے آراستہ ہوا، دسہری زرہیں پہنی، سر پر خود رکھا، ہتھیار لگائے، پھر اسپ خاصا طلب کیا اور سوار ہو کر جوش میں کہا کہ کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا۔ کسی سپاہی نے کہا ہاں اگر خدا نے چاہا، بولا کہ خدا نے نہ چاہا تب بھی۔ ناظرین، فوج کو نہایت ترتیب سے آراستہ کیا، آگے پیچھے صفیں قائم کی، قلب کے پیچھے ہاتھیوں کا قلعہ باندھا، ہودجوں اور اماریوں میں ہتھیار بند سپاہی بٹھائے، میمنہ و میسرہ کے پیچھے قلعے کے طور پر ہاتھیوں کے پرے جمائے۔ ناظرین، خبر رسانی کے لیے موقع جنگ سے پائے تخت تک کچھ فاصلے پر آدمی بٹھا دیے۔ جو واقعہ پیش آتا تھا، موقع جنگ کا آدمی چلا کر کہتا تھا اور درجہ بدرجہ مدائن تک خبر پہنچ جاتی تھی۔ قادسیہ میں ایک قدیم شاہی محل تھا ناظرین، جو عین میدان کے کنارے پر واقع تھا۔ سعد کو چونکہ عرق النساء کی شکایت تھی اور چلنے پھرنے سے معذور تھے، اس لیے فوج کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ ناظرین، بالا خانے پر میدان کی طرف رخ کر کے تکیہ کے سہارے سے بیٹھے اور خالد بن عرطفہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب ہوتا تھا پرچوں پر لکھوا کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے اور خالد انہی ہدایتوں کے موافق موقع بہ موقع لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ناظرین، تمدن کے ابتدائی زمانے میں فن جنگ کا اس قدر ترقی کرنا تعجب کے قابل اور عرب کی تیزی طبع اور لیاقت جنگ کی دلیل ہے۔ ناظرین، فوجیں آراستہ ہو چکی تو عرب کے مشہور شعراء اور خطیب صفوں سے نکلے اور اپنی آتش بیانی سے تمام فوج میں آگ لگا دی۔ شعراء میں شماخ، حتیہ، اوس بن مغرہ، عبدہ بن طیب، عمرو بن معدی کرب، اور خطیبوں میں قیس بن حبیرہ، غالب بن الحزیل الاسدی، بصر بن ابی رحم الجہنی، عاصم بن عمرو، ربیع مادی، ربیع بن عامر میدان میں کھڑے تقریریں کر رہے تھے اور فوج کا یہ حال تھا کہ جیسے ان پر کوئی جادو کر رہا ہے۔ ان تقریروں کے بعض جملے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ناظرین، ابن الحزیل اسدی کے الفاظ یہ تھے، ترجمہ: خاندان سعد، تلواروں کو قلعہ بناؤ اور دشمنوں کے مقابلے میں شیر بن کر جاؤ، گرد کی زرہ پہن لو اور نگاہیں نیچی کر لو، جب تلواریں تھک جائیں تو تیروں کی باغ چھوڑ دو، کیونکہ تیروں کو جہاں بار مل جاتا ہے تلواروں کو نہیں ملتا۔ ناظرین، اس کے ساتھ قاریوں نے میدان میں نکل کر نہایت خوش الہانی اور جوش سے سورہ جہاد کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ ناظرین، جس کی تاثیر سے دل ہل گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سعد نے قاعدے کے موافق 3 نعرے مارے اور چوتھے پر لڑائی شروع ہوئی۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک ایرانی قدر انداز دیبا کی قبا
जेब बदन की जरी कमर बंद लगाए, हाथों में सोने के कड़े पहने मैदान में आया। उधर से अमर बिन मादी करब उसके मुकाबले को निकले। इसने तीर कमान में जोड़ा और ऐसा ताक कर मारा कि ये बाल बाल बच गए। इन्होंने घोड़े को दाबा और करीब पहुंचकर कमर में हाथ डालकर मुअल्लक उठा, जमीन पर दे पटका और तलवार से गर्दन उड़ाकर फौज की तरफ मुखातिब हुए कि यूं लड़ा करते हैं। लोगों ने कहा, हर शख्स मादी करब क्यों कर हो सकता है। इसके बाद और बहादुर दोनों तरफ से निकले और शुजाअत के जोहर दिखाए। नाजरीन, फिर आम जंग शुरू हुई। ईरानियों ने बजीला के रिसाले पर जो सब में मुमताज था, हाथियों को रेला। अरब के घोड़ों ने ये काले पहाड़ कहाँ देखे थे, दफातन बिद के मुंतशिर हो गए। फौज साबित कदमी से लड़ी, लेकिन हाथियों के रेले में इनके पांव भी उखड़ जाते थे। साद ने ये ढंग देखकर फौरन कबीला असद को हुक्म भेजा कि बजीला को संभालो। तलीहा ने, जो कबीला के सरदार और मशहूर बहादुर थे, साथियों से कहा, अजीजों, साद ने कुछ समझकर तुमसे मदद मांगी है। तमाम कबीले ने जोश में आकर बागें उठाई और हाथों में बर्छियां लेकर हाथियों पर हमला आवर हुए। इनकी पामर्दी से अगरचे ये काली आंधी जरा थम गई, लेकिन ईरानियों ने बजीला को छोड़कर सारा जोर इस तरफ कर दिया। नाजरीन, साद ने कबीला तमीम को, जो तीरंदाजी और नेजाबाजी में मशहूर थे, कहला भेजा कि तुमसे हाथियों की कुछ तदबीर नहीं हो सकती। ये सुनकर वो दफातन बढ़े और इस कदर तीर बरसाए कि फील नशीनों को गिरा दिया। नाजरीन, फिर करीब पहुंचकर तमाम हुदे यानी हाथियों के ऊपर बैठने वाले टोकरे और अम्मारियों को उलट दिया। शाम तक ये हंगामा रहा। जब बिल्कुल तारीकी छा गई तो दोनों हरीफ मैदान से हटे। नाजरीन, कादसिया का ये पहला मार्का था और अरबी में इसको योमुल अमारस कहते हैं। नाजरीन, साद जिस वक्त बाला खाने पर बैठे फौज को लड़ा रहे थे, उनकी बीवी सलमा भी इनके बराबर बैठी थी। ईरानियों ने जब हाथियों को रेला यानी आगे बढ़ाया और मुसलमान पीछे हटे तो साद गुस्से के मारे बेताब हुए जाते और बार बार करवटें बदलते थे। सलमा ये हालत देखकर बे इख्तियार चिल्ला उठी कि अफसोस आज मुसन्ना ना हुआ। नाजरीन, साद ने उसके मुंह पर थप्पड़ खींच कर मारा कि मुसन्ना होता तो क्या कर लेता। सलमा ने कहा, सुभान अल्लाह, बुज़दिली के साथ गैरत भी। नाजरीन, ये इस बात पर तान था कि साद खुद लड़ाई में शरीक ना थे। नाजरीन, अगले दिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले मैदान जंग से मकतूलों की लाशें उठवाकर दफन कराई और जिस कदर जख्मी थे मरहम पट्टी के लिए औरतों के हवाले किए। फिर फौज को कमरबंदी का हुक्म दिया। नाजरीन, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी कि शाम की तरफ से गुबार उठा। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 15 में देखना मत भूलिएगा।